बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल मुबारक टाइम्स ATN न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। रेस्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पिशावर ने जिला पिशावर के ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। पिशावर के सरजमीन पर पहला ट्रांसजेंडर स्किल सेंटर कायम किया गया है, जिसमें ट्रांसजेंडर्स को मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाएंगे ताकि वो मुख्तलिफ हुनर के जरिए मुआशरे के कारआमद अफराद बन जाएं। इस हवाले से रेस्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की क्या सरगर्मी है, आइंदा के क्या मंसूबे हैं और मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तासुरात क्या हैं, इस सिलसिले में अल मुबारक टाइम्स ATN न्यूज़ के चीफ एडिटर और इरफानियात प्रोग्राम के एंकर पर्सन सैयद इरफान हाशमी इस वक्त इरफानियात प्रोग्राम के साथ रेस्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पिशावर के ट्रांसजेंडर स्किल सेंटर में मौजूद हैं। आइए देखते हैं प्रोग्राम इरफानियात सैयद इरफान हाशमी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद इरफान हाशमी इरफानियात प्रोग्राम के साथ में आपके सामने एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। आज हमारा प्रोग्राम जो है वो ट्रांसजेंडर के हवाले से है, उनकी जो एक्टिविटी है उनके हवाले से है। यहाँ पे हम आए हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है रेस्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, उसके सेंटर में हम बैठे हैं और हम बात कर लेंगे यहाँ पे जो स्टाफ है, जहाँ के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनके साथ भी हम बात कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मिशन सामने लाया है जो यकीनन इस मुआशरे में एक अहम किरदार अदा कर लेगा। दूसरी बात यह कि वो अगर जो उसका मिशन है, जो विजन है, वो अगर हम मुआशरे में फॉलो करते हुए देख ले तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा उन लोगों के लिए जो ट्रांसजेंडर है। ख्वाजा सराम के बारे में जो बातें मशहूर है कि वो सिर्फ नाच गाना कर सकते हैं, बाकी कोई मुआशरे के लिए अहम किरदार नहीं अदा कर सकता। तो ये सारे जो आपके सवालात है, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात है, तो वहाँ इंशाल्लाह यहाँ पे उनके जवाबात मिलेंगे और ये लोग जो है वो मस्बत तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, पूरी तगदो के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने सेंटर खोला है स्किल के हवाले से, ख्वाजा सराम को स्किल दे रहे हैं, उनको तालीम की मौक़े फराहम कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक बंदा है जो मतलब इसी सेंटर से वाबस्ता है, उसका नाम है खावर, और जो कम्युनिटी में उसको पालकी। तो पालकी साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जी सेंटर जो यहाँ पे खुला हुआ है उसके जो मतलब हेड है, उसका नाम भी बता दे, उसका तारुफ भी थोड़ा सा कर ले और फिर जी भी बता दे कि आपको कितना फ़ायदा मिला है। जी, मेरा नाम खावर एहसन है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी तरफ से और अपनी तरफ से आप लोगों के, आप हमारे पास आए। और जो हमारा हेड है वो है कैथरीना मैडम, और माशाल्लाह उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। मैं खुद ब्यूटिशनर हूँ, मैं बहुत अच्छा ब्यूटिशनर हूँ, लेडीज़ भी तैयार कर रहा हूँ और जेंट्स भी, और ट्रांसजेंडर का भी मेकअप मैं खुद ही कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस फील्ड में आया क्योंकि मुझे बड़ी तलख, बड़ी दुख, बड़ी तकलीफें सहनी पड़ी, लेकिन मैं आज अगर कामयाब हूँ तो अपने माँ बाप की दुआओं से, और दूसरी बात ये कि अपने खुद के बदौलत, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी के लोग बहुत गलत साइड पे जा रहे हैं। उनके बारे में जो मशहूर है सिर्फ वो नाच गाना कर सकते हैं, नहीं। अगर देखे जाए तो मैं आपके सामने मिसाल हूँ, मेरे में शहर में सैलून है और मैं वहां पे जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भी नाच गाना कर सकता था, लेकिन नहीं, मैंने एक साइड चुनी अपने लिए, और माशाल्लाह मेरा इदारे ने मेरी काफी हेल्प की। ये सामने हमारा इदारा है, ठीक है, और इन्होंने मेरी काफी हेल्प की, अभी तक हेल्प कर रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि हम आपको कामयाब करेंगे। और मैं अपने ट्रांसजेंडर को यही कह रहा हूँ कि आप हमारे इदारे से रब्ता करें, हमारे इदारे में आए, आपको इंशाल्लाह जो जलालत मिल रही है उससे आपको काफी फायदा यहाँ पे होगा। ये मतलब आपके जो मकसद है, आपने लोगों को ये दिखाना है और आपने अमली तौर पर इसको ये साबित कर दिया कि हम सिर्फ नाच गाने वाला फील हमारा नहीं है, हम मुआशरे में बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसका आप जिंदा मिसाल है। आपका सैलून है, वहाँ पे आपका पार्लर है, सेंटर है, तो आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत की वजह से माशाल्लाह आपका जिंदगी अच्छी तरीके से गुजर रही है। तो इस हवाले से जो बाकी ट्रांसजेंडर है उनको आपका क्या पैगाम है? मेरे ये काफी टेलर्स हैं, काफी ड्राइवर्स हैं, काफी ब्यूटिशनर हैं, लेकिन उनके पास आमदनी नहीं है। अगर यहाँ पे आए, हमसे हेल्प करें और हुकूमत हमारी हेल्प करे तो इंशाल्लाह इनको बहुत फायदा हो सकता है। हुकूमत हमारी हेल्प करेगी, हम इनकी हेल्प करें, ताकि ये भी जलालत से निकल के अच्छी जिंदगी गुजारे, इज्जत की जिंदगी गुजारे। नमाज तो पढ़ लेते हैं, लेकिन ठीक है ना, नमाज में मांग भी लेते हैं, और शायद हो सकता है कि हम उनका वसीला बन जाए मेरी सूरत में। और मैं अपने ट्रांसजेंडर को ये कहना चाह रहा हूँ कि एक दफा हमारे इदारे में आए और हुकूमत से ये अपील कर रहा हूँ कि प्लीज हमारी आवाज सुने। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे जो प्रोग्राम है अल मुबारक टाइम्स को आपने टाइम दिया और हमें यहाँ पे बुलाया।
تو یہ ایک اچھا پیغام ہے، اچھا رسپانس ہے کہ معاشرے میں دو سوالات ہے معاشرے کا، وہ یہ ہے کہ ٹرانسجنڈر جو ہے وہ صرف ناچ گانا کر سکتے ہیں، تو یہ زندہ مثال بیٹھا ہوا ہے، ان کے تحفظات کا بھی جواب مل گیا اور خواجہ سراؤں کو بھی ایک پیغام مل گیا کہ آپ صرف اس فیلڈ میں نہ جائے، معاشرے میں بہت سے کام ہے، بہت سے سکلز ہے، ہنرز ہے، اس کو اپنا کر آپ معاشرے میں اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں اور آپ معاشرے کے کارآمد افراد بن سکتے ہیں۔ ٹرانسجنڈر کے حوالے سے اسی میں ہم دوسرا جو یہاں پہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کا نام سلمان ہے، اور جو کمیونٹی کا جو نام ہے اس کا وہ قطرینہ کیف ہے۔ تو قطرینہ کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس سینٹر کا بیسیکلی وہ آنر بھی ہے اور پریزیڈنٹ بھی ہے، تو انہوں نے یہاں پہ کافی سٹاف بھی رکھا ہوا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہے، مشن یہ ہے کہ میں ٹرانسجنڈر کو ناچ گانوں سے اٹھا کر ہنر سکلز پہ لگا کر یہاں پہ ان کو کچھ معاشرے کے لیے کارآمد فرد بناؤ۔ تو ہم بات کر لیں گے، ان کے ساتھ مختصر بات ہوگی، لیکن اس مختصر بات میں اہم پیغام ہوگا جو معاشرے کے لیے بھی ہوگا اور خواجہ سراؤں کے لیے ہوگا۔ جی سلمان، جو آپ کا نام ہے قطرینہ، میں تو آپ کو قطرینہ سے پکاروں گا یا سلمان؟ السلام علیکم جی، تھینک یو سو مچ، میں آپ کی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میرا جو نام ہے کیٹرینہ ریسٹ ویلفیئر آرگنائزیشن کی میں پریزیڈنٹ ہوں۔ اگر آپ سرمائن نہ کریں تو میں ایک ٹرانسجنڈر ہوں، تو مجھے کیٹرینہ سے ہی بلائیں۔ اچھا اچھا اچھا، چلو ٹھیک ہے، آپ کی جو مطلب پسند ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری گرو کا دیا ہوا مجھے تحفہ ہے۔ اچھا 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 قطرینہ، یہ مجھے بتایا کہ آپ کو یہ ذہن میں کس طرح بات آ گئی، کیونکہ آپ تو وہاں پہ ایک ایسی فیلڈ میں تھی جہاں پہ ناچ تھا، گانا تھا، اور آپ نے کس طریقے سے یہ سوچ لیا کہ میں نے اس معاشرے کے جو افراد ہے ٹرانسجنڈر کے، اس کو میں نے یہاں سے اٹھا کر ان کو سکل دینا ہے، معاشرے کے لیے کارآمد فرد بنانا ہے۔ تو یہ سوچ کب سے آپ مطلب ذہن میں آیا، اور پھر اس کے لیے آپ نے عملی طور پر کتنا کردار ادا کر دیا؟ اس طرح سر کہ ہمیں پہلے پرائم منسٹر کا پروگرام جو تھا ان میں ہمیں 3 مہینے کا ہمیں ڈریس میکنگ کا 25 ٹرانسجنڈر کے لیے ہمیں ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ملا، اس پہ ہم نے کام کیا، 25 ٹرانسجنڈر کو ہم نے سکل دیے۔ لیکن اس کے بعد ہم گورنمنٹ سے جو ہمارے مخیر ہزاراموں سے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پلیز ہمارے ساتھ ہیلپ کریں، کیونکہ یہاں پہ 85,000 اس جگہ کا رینٹ ہے، بلز وغیرہ ہے، تو تقریباً یہ 2 لاکھ تک ان کا خرچہ بنتا ہے۔ یہاں پہ کاریگر وغیرہ ہے، ان کے خوراک کھانے پینے کا، ہمارے کے پی میں 22,000 ٹرانسجنڈر ہے، وہ سب تقریباً اس میں جو میرے ساتھ 1,000 تک ٹرانسجنڈر ہے، بالکل وہ رجسٹر ہے، وہ یہ کام سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں سکل دیں، لیکن ہم کہاں سے پورا کر گئے، کیونکہ میں خود ایک ٹرانسجنڈر ہوں، میرے ساتھ تو اتنی سورسز نہیں ہے۔ تو میں ان مخیر حضرات سے مطلب ان گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز ہمارے ساتھ ہیلپ کرے، تاکہ ہماری جو ٹرانسجنڈر کی لائف ہے یہ چینج ہو جائے، یہ ایک پازیٹیو سیٹ پہ آ جائے، یہ سکل لے کے، اچھا، تاکہ ہمارے مرڈرز وغیرہ، ہمارے ہیریسمنٹ وغیرہ اس سے کم ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ گورنمنٹ سے بھی آپ نے مطالبہ کر دیا اور جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان سے بھی آپ نے مطالبہ کر دیا، تو یہاں پہ آپ نے سہولیات کا بتایا نہیں کہ یہاں پہ آپ کیا سہولیات دیں گے، مطلب صرف سلائی ہے یا اس میں پالرز بھی ہے یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے؟ جی، یہاں پہ ہم نے بیوٹیشین کا کلاس لیں گے، اور ڈریس میکنگ، فیشن ڈیزائننگ کا لیں گے، جیم سٹون کا کام کریں گے، یہاں پہ کمپیوٹر بھی سکھائیں گے، موبائل ریپیئرنگ کا کام بھی ہم یہاں پہ سکھائیں گے، اور یہاں پہ ہم انشاءاللہ جو مارکیٹ میں جو چیزیں ان ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم چلیں گے، ہم اپنی کمیونٹی کو وہی چیزیں سکھائیں گے تاکہ وہ یہاں سے فارغ ہو کے ایک اچھے انسان بن کے مارکیٹ میں کام کر سکے، بزنس کر سکے۔ جی، جو پروگرام کا مقصد ہم لے کے آئے ہیں یہاں پہ سینٹر میں موجود ہے، اور اس میں مختلف یہاں کے کیبنٹ کے ممبر سے ہماری بات ہو رہی ہے، تو اب ہم موجود ہے یہاں پہ میڈم فرحت ناز کے ساتھ، اور وہ بھی ان کے کیبنٹ میں شامل ہے، اس کا اپنا آرگنائزیشن فینس آرگنائزیشن کے نام سے بھی الگ کام کرتی ہے، اور بہت سی زیادہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے سکلز کے حوالے سے، یا مطلب وہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے، خواتین کے سکلز کے حوالے سے وہ مختلف پروجیکٹ چلا رہی ہے، مختلف سرگرمیاں جاری ہے اس کی۔ تو ابھی ہم ان کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ کس حد تک انہوں نے خواتین کے سکلز پر کتنا کام کیا ہے، اور وہ اس معاشرے میں ایسے افراد جو کہ ان کو کارآمد بنانے کی ضرورت ہے، اس کو معاشرے کے لیے مؤثر بنانے کی ضرورت ہے، تو ان پر انہوں نے کس حد تک کام کیا۔ سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ المبارک ٹائم نیوز کے ساتھ موجود ہے،
اور پہلے مختصر تعارف اپنا کر لیں اور پھر اس کے بعد اپنے آرگنائزیشن کے منصوبوں پہ بات کر لیں. جی السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ. السلام. سب سے پہلے آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. اور میرا نام فرحت ناز ہے اور تقریباً 30 ایئرس سے میں ڈفرینٹ اسکلس پہ ٹریننگس دے رہی ہوں. اور اس میں ایک میں نے بہت ٹائم پیریڈ, ایک عمر کا بہت حصہ اس کام کو دیا ہے. ٹیلرنگ میں, بیوٹیشنز میں, ہینڈی کرافٹ میں, ہینڈ ایمبرائڈری میں, اور بہت ساری آرگنائزیشنز کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. UNHCR کے ساتھ, SRSP کے ساتھ, نیفٹک کے ساتھ, نیڈا کے ساتھ, احساس کے ساتھ, مطلب بہت ساری آرگنائزیشن کے ساتھ. ابھی جو ہے میں نے کچھ 5-6 سال پہلے میں نے فیمس کے نام سے ایک وومن اسکل سینٹر شروع کیا ہوا ہے. اچھا. جس میں خواتین کو الحمدللہ فری ٹریننگز دے رہی ہوں. اور اس میں ہماری علاقے کی غریب بچیاں یا کچھ وہ سب ٹریننگز لیتی ہیں ڈفرینٹ ٹریڈز میں, خاص طور پہ اسٹیچنگ میں, کیونکہ ان ایجوکیٹڈ لوگ زیادہ ہیں, بچیوں کو ضرورت ہے تو اس لیے. اور اس کے علاوہ بیوٹیشنز کی کلاسز بھی دیتی ہوں, ایونٹ بھی آرگنائز کر رہی ہوں آج کل. اور یوتھ کے ساتھ بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی جو ہم نے اتنا بڑا عرصہ جو سیکھا ہے وہ اب آگے ڈیلیور کریں. اچھا, یہ آپ مجھے بتا دیں کہ پشاور میں جو کچھ کمیونٹی کی میں بات کر رہا ہوں, یہ سینٹر بھی اس کمیونٹی کے حوالے سے ہے جو ٹرانسجینڈر. تو ابھی تک آپ کی اپنا جو آرگنائزیشن ہے یا آپ کا جو سینٹر ہے, انہوں نے اس حوالے سے کتنا کام کیا ہے اور آپ کتنا امید ہے کہ ہم آگے لے جائیں گے اس منصوبوں کو؟ اصل میں بات یہ ہے, میں تو وہی کہوں گی جو میں آبزرو کرتی ہوں. جی جی. ٹھیک ہے, کسی کے دل کا مجھے نہیں پتا, لیکن ایک چیز ہے جو میرے دل کو بڑی ٹچ کرتی ہے اور میں اس سے بڑی امپریس ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کی ہے. تو ٹرانسجینڈر سے مطلب نفرت کرنا یا ان کو معاشرے کا ایک اچھا حصہ نہ سمجھنا, یہ بھی میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی ہی نافرمانی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے بھی کچھ کریں. ہم کر سکتے ہیں, وہ بھی معاشرے کا حصہ ہیں, وہ بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں, خود تو پیدا نہیں نہ ہوئے. تو ان کے لیے میں ضرور چاہتی ہوں کہ کچھ کروں. ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں, اسکل ٹریننگز ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اچھی اسٹیچنگ, اس کے علاوہ بہت ساری فیلڈز ہیں جس میں وہ لوگ بڑے اچھے سے کام کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں, میں نے دیکھا بھی ہے. اور ابھی اس ادارے کے ساتھ ٹچ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ان کی اسکلز تو ہیں بیسک پہ, لیکن ان کو ایڈوانس ٹریننگز میں دینا چاہیے کہ وہ اپنی اسکل میں آگے آئیں, اپنی ویئرنگ میں, اپنی ٹاکنگ سٹائل میں. مطلب دیکھیں نا, آپ ہر چیز میں بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے. تو یہ ہے وجہ. جی بالکل. دوسری میں آپ کو یہ جشن بہارا کے حوالے سے مجھے بھی کچھ معلومات ہے, آپ کی ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہے. تو اس حوالے سے بھی اگر آپ سامعین کے سامنے اپنا اہداف بیان کر لیں کہ اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں اور اس میں آپ نے کس حد تک کامیابی حاصل کی, اور معاشرے خصوصاً بالخصوص پشاور کا جو ماحول ہے, پشاور کا جو حالات ہے, اس حوالے سے آپ اس کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں؟ سر میں آپ کو ایک بات آج ایمانداری سے کہنا چاہ رہی ہوں, اور جو میرے دل کی باتیں ہیں وہ میں شیئر کر رہی ہوں. مجھے موقع ملا ہے تو میں چاہتی ہوں میری آواز سب تک پہنچے. میں نے اتنا عرصہ جابس کی ہیں, کام کیا ہے. اس ٹائم اس پوری ورکنگ لائف میں نے 30 سال ہو گئے ہیں یا اس سے زیادہ میں کام کر رہی ہوں, لیکن مجھے راستہ بتانے والا کوئی نہیں تھا. ہم ایسے معاشرے میں کہ ادھر آپ کو راستہ بتایا نہیں جاتا, آپ سے چھپایا جاتا ہے, آپ کو غلط. تو میں نے یہ دیکھا کہ جو مشکلات مجھے پیش آئی ہیں وہ آج کل کی یوتھ کو نہ آئے, یا جن کا مجھ سے تعلق ہے, یا جو اسٹوڈنٹس ہم سے ٹریننگ لیتے ہیں. اب ایک بچی ہے وہ کام سیکھ لیتی ہے, اس کو کلائنٹ کہاں سے ملے. ایک بچی نے پارلر کا کام سیکھ لیا ہے, وہ اپنے لیے اپنے آپ کو مارکیٹ میں کیسے ویلیو دے. ایک بندے نے ہینڈی کرافٹ سیکھا ہے لیکن اس کو مارکیٹ سے کیسے, وہ اس سے فائدہ, اس ٹیکنیک سے, اس اسکل کا کیا فائدہ کہ وہ بڑا الماری ہے. جشن بہارا پہلا بھی جو میں نے اس کا 2021 میں کیا تھا, تب بھی یہی سیٹ اپ تھا کہ ہم لوگوں کو مارکیٹ سے لنک کریں. اس دفعہ جو ہے وہ میں نے اس میں ایک کمپٹیشن رکھا اسٹوڈنٹس میں. میں نے کہا کہ اسٹوڈنٹ سامنے آئیں, اپنی اسکل کو شو کریں, اور اس کے بعد سیکنڈ لیول پہ جائیں, اور سیکنڈ سے تھرڈ, تو پھر ہم ان کو مالی مطلب تحائف بھی دیں گے اور کیش پرائزز یہ بھی کریں گے. وجہ یہی تھی کہ بچیوں کو اپنے اسکل کے فائدے تو نظر آئے نا. آپ کو پتہ ہے 6 مہینے کے بعد بچی کپڑے سینا سیکھ لیتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے کہ میرے پاس تو کام ہی نہیں. تو اس طرح فائدہ کیا ہے کہ اس کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مارکیٹ کو
या हमने जितने भी ये इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उनको लेबर मिल जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। हाँ। तो ये जिस तरह मैडम आप बता रहे तो मुझे अंदाजा हो गया कि मकसद ये है कि जो हुनरमंद खवातीन है उसको आप बिजनेस साइट पे और मार्केट से कांटेक्ट देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक बंदा है मतलब उसने स्किल्स सीख लिया और वो घर में बैठ कर वो इस्तेमाल नहीं करती तो उसको जी। कुछ फायदा भी नहीं पहुंचा रहा। ऐसा ही है। तो ये सबसे बड़ा मंसूबा है कि आप लोगों को स्किल भी देते हैं जो जरूरत उनको होती है और फिर उस स्किल को आप मार्केट में उनका एक कंटेक्ट भी बनाते हैं ताकि उस स्किल को इस्तेमाल करें। बहुत ज़बरदस्त मंसूबा है और हम चाहते हैं कि ऐसे मंसूबों को हाईलाइट किया जाए। मुखिर हजरात जो है, जो डोनर्स है, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, उससे रिक्वेस्ट है हमारा कि इस तरह की खवातीन जो जदोजहद कर रही है उसको माली सपोर्ट दिया जाए ताकि वो माशरे में एक कारामद फर्द की हैसियत से लोगों को मुतारिफ कराए, खवातीन को मतलब माली इस्तेहकाम पहुँचाए। मैं आइंदा इरफानियात के प्रोग्राम तक आपसे रुखसत लेना चाहता हूँ। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें अल मुबारक टाइम्स ATN न्यूज़।